امام علی علیہ السلام کی ذات اقدس اسلامی تاریخ میں وہ درخشندہ ستارہ ہے جو رہتی دنیا تک شجاعت، علم اور عدل کا نشان بنا رہے گا۔ آپ وہ واحد ہستی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد اللہ کا لقب دیا اور جن کی تلوار ذوالفقار کو جبریل امین نے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی کوئی جوان نہیں علی کے سوا اور کوئی تلوار نہیں ذوالفقار کے سوا، یہ کہہ کر جبریل امین علیہ السلام نے اس تلوار کو آسمانی سند عطا کی۔ آپ علیہ السلام کی بہادری، تقوی اور میدان کارزار میں بے مثال جنگی مہارت نے نہ صرف اسلام کو مستحکم کیا بلکہ رہتی دنیا تک ہر مظلوم کو امید اور ہر ظالم کو لرزہ طاری کر دینے والا پیغام دیا کہ علی علیہ السلام کی تلوار ہمیشہ حق کے ساتھ رہی ہے اور رہے گی۔ ذوالفقار وہ تلوار ہے جس کی شان میں آسمان سے کلمات نازل ہوئے اور جس کا نام رہتی دنیا تک باطل کی سرکوبی اور حق کی فتح کا استعارہ بن گیا۔ مختلف تاریخی روایات کے مطابق ذوالفقار وہ خاص تلوار تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ تلوار آسمان سے نازل کی گئی تاکہ علی علیہ السلام کو دی جا سکے۔ یہ تلوار عام تلواروں کی طرح سیدھی نہ تھی بلکہ اس میں دو شاخیں یا کنگرے بنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ انتہائی طاقتور اور کاری ضرب لگانے میں بے مثال تھی۔ اسے دو دھاری تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ علی علیہ السلام کی ہر ضرب مہلک اور فیصلہ کن ہوتی تھی۔ امام علی علیہ السلام کی تلوار کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ یہ صرف ظاہری جنگ کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کے ہر وار کے پیچھے ایک الہی راز تھا۔ اہل حق کے نزدیک ذوالفقار حق و باطل کے درمیان فرق کی علامت ہے اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن بھی امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو انہی کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہ ذوالفقار سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یہی وہ تلوار ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہ دے سکی اور جسے اللہ نے صرف ایک ہی ہاتھ کے لیے مخصوص کیا۔ غزوہ بدر پہلا معرکہ تھا جب امام علی علیہ السلام کی شجاعت کا عملی مظاہرہ دیکھنے کو ملا۔ اس جنگ میں 313 مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 سے زائد مشرکین کا لشکر تھا۔ امام علی علیہ السلام نے کفار کے بڑے بڑے سورماؤں کو پے در پے واصل جہنم کیا۔ مورخین کے مطابق جنگ بدر میں جو 70 مشرکین قتل ہوئے ان میں سے 36 سے زائد مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارے گئے۔ غزوہ احد وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا اور جب دشمن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا تو سب سے پہلے آپ کی حفاظت کے لیے جو شخصیت ڈٹی رہی وہ امام علی علیہ السلام تھے۔ آپ نے غزوہ احد میں 35 سے زائد کفار کو قتل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھا۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں جبرائیل امین نے آپ کی شجاعت دیکھ کر کہا یہ ہے حقیقی عبادت، علی کی یہ ضرب تمام امت کی عبادت سے افضل ہے۔ جب خیبر کے قلعے کو فتح کرنا مشکل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ خیبر کو فتح کرے گا۔ اگلے دن یہ علم مولا علی علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور آپ نے خیبر کا دروازہ جڑ سے اکھاڑ دیا جو بعد میں 40 آدمیوں نے مل کر بھی نہ اٹھایا۔ آپ نے خیبر کے نامور جنگجو مرحب کو لمحوں میں جہنم واصل کیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ خیبر میں مولا علی علیہ السلام نے 500 سے زائد یہودی جنگجوؤں کو قتل کیا اور اسلام کو ایک بڑی فتح دلائی۔ جنگ نہروان میں جب خارجیوں نے امت میں فتنہ برپا کیا تو مولا علی علیہ السلام نے ان کا قلع کما کیا۔ آپ نے اپنی مشہور جنگی تدبیر سے 4000 خارجیوں کو ایک ہی دن میں ختم کیا اور دین اسلام کو ان کے شر سے بچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا علی وہ ہستی ہے جس کی تلوار ہمیشہ حق کے لیے چلتی ہے اور جس کی ہر ضرب میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔
حدیث میں ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہ علی علیہ السلام کی تلوار ذوالفقار کو لے کر ظالموں کا خاتمہ کریں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی علیہ السلام کی شجاعت کا تسلسل تا قیامت جاری رہے گا اور ذوالفقار ہمیشہ باطل کے لیے موت کا پیغام رہے گی۔ مولا علی علیہ السلام کی تلوار کی کوئی حد نہیں اور آپ کے ہاتھوں قتل ہونے والے کفار کی تعداد بھی غیر معین ہے، کیونکہ جہاں بھی باطل کھڑا تھا وہاں علی علیہ السلام کی ضرب تھی۔ آپ کی شجاعت ہمیشہ ایک مثال رہے گی اور آپ کی ذوالفقار ہمیشہ حق کا پرچم بلند رکھے گی۔ یہی علی ہیں اور یہی علی کی تلوار کا عدل۔ یہ محض ایک کہانی نہیں، یہ تاریخ کا وہ الاؤ ہے جو وقت کی گرد میں دبے سچ کو روشن کرتا ہے۔ داستان اردو آپ کو لے کر چلتا ہے وقت کے ان لمحوں میں جہاں تلواریں بولتی تھیں، جہاں ایمان کے قلعے فولاد سے مضبوط تھے اور جہاں حضرت علی علیہ السلام کی ذوالفقار کی ہر ضرب حق کی گواہی دیتی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ روشنی ہمیشہ چمکتی رہے، اگر آپ تاریخ کو سننے نہیں محسوس کرنے کے خواہش مند ہیں تو داستان اردو کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہر کہانی صرف کہانی نہیں بلکہ ایک جذبہ، ایک مشن اور ایک امانت ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس قافلے کا حصہ بنیں جو تاریخ کے اصل رنگوں کو دنیا کے سامنے لا رہا ہے۔